اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو باقی معاملات کرنے میں کیا حال ہوگا، ابھی تو قرآن پڑھنے کا سوچ کے بیٹھا ہے۔ آیت سنتے ہیں، اللہ نے سب سے کلام کی، دل میں میسج اللہ بھیجتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی میسج بھیجتا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کی بات نہیں سنی ہوگی تو آپ شیطان کے دھوکے میں آ جائیں گے کہ کون سی بات اللہ کی ہے، کون سی شیطان کی۔ شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے، شر کی طرف، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آیت سنتے ہیں، سورہ شورى کی 51 کیا بتا رہی ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے۔ بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم And it is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation or from behind a partition, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. Indeed, he is most high and wise. And thus we have اب یہ دوسری آیت سنتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی 60 سے لے کے 36 کی، سورہ یاسین کی 60 سے 64 تک۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر Did I not enjoin upon you, O children of Adam, that you not worship Satan, for indeed he is to you a clear enemy, and that you worship only me? This is a straight path. And he had already led astray from among you much of creation. So did you not use reason? This is the hellfire which you were promised. Enter to burn therein today for what you used to deny. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟
تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔ But do you believe in part of the scripture and disbelieve in part? Then what is the recompense for those who do that among you except disgrace in worldly life? And on the day of resurrection they will be sent back to the severest of punishment. And Allah is not unaware of what you do. Those are the ones who have bought the life of this world in exchange for the hereafter. So the punishment will not be lightened for them, nor will they be aided. And we did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. And we gave... اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی بیچی اور دنیا کی زندگی خریدی۔ پورا قرآن، پوری دنیا، سارے انسان واپس سے اللہ کی اکاؤنٹنگ سمجھ لیں۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ ساری دنیا میں 8 ارب انسان ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہو لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں کرتے، سب کو ایک مانتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کا حساب کرنا، جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسے جیسے ایک شخص کا۔ تو ایک انسان میں پوری دنیا ہے اور اللہ کے اندر جنت دوزخ اور یہ پوری دنیا ہے۔ تو اللہ کو سمجھ لیں گے تو دنیا آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اعمال آپ دیکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کرتے ہیں، اور یہ کنٹریوں کا حال ہے۔ پھر مسلم کنٹریوں کا برا حال ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے پورے حکم نہ سنتے، نہ سمجھتے، نہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون بادشاہ کے لیے بھی ویسا ہے اور فقیر کے لیے بھی ایک ہی ہے۔ یہ دنیا میں رتبے بنائے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی، سب کا بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پٹھانوں کے کچرا اٹھاتے ہیں، اور کچرا اٹھایا نہیں جا رہا بڑوں سے، تو چھوٹے بچے یہ تھیلیاں جمع کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہے وہ پانی کا، بجلی کا، گیس کا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو خالی آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جا رہا ہے، باقی کے اعمال نہیں جا رہے۔ یہ باقی کے اعمال جو آپ نے خراب کیے ہیں، یہ آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ 60-70 سال کی جو زندگی کے ٹوٹل اعمال اللہ تولے گا، جو علم اور ایمان اخلاص کے ساتھ ہوا۔ ٹیکسوں کا بیلنس آؤٹ ہے، اور جو ہے دین کا بھی بیلنس آؤٹ ہے۔ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ الگ اکاؤنٹ ہے، اور اس کو خود کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی مفتی قاضی نہیں آئے گا اس کو جواب دینے، اس سب کو خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔